باب دوم شہباز لامکاں حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا راہ سلوک اور احوال وصال۔ شب وصال ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا راہ سلوک، سلوک کا لفظی معنی چلنے کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور وصل کی راہ پر چلنا اور طریقت کی منزلوں کو مجاہدات، ریاضات اور اتباع سنت اور شریعت کے مطابق طے کر کے مقصود تک پہنچنا ہے۔ اس راہ سلوک پر عمل کرنے والا سالک کہلاتا ہے، جس کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے مریدین ہوتے ہیں۔ عوام اور خواص اس شخصیت سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرتا ہے، بخلاف مجذوب جس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے مریدین ہوتے ہیں۔ مجذوب حقیقی اپنے باطنی اسرار و رموز میں محو و مست رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ سالک کی اقسام، سالک کی دو اقسام ہیں، سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ سالک مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو سلوک کی انتہا میں جذب نصیب ہو، یعنی سلوک جذب پر مقدم ہو۔ وجودی اولیاء کرام اکثر سالک مجذوب ہوتے ہیں۔ سالک اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اچھا اور خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ مجذوب اس لیے کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی مستی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں، اللہ ہی موجود ہے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے جبے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں، یعنی وجود کی نفی ہو چکی ہے اور میں فنا سے گزر کر بقا باللہ میں داخل ہو گیا ہوں۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں، مثال کے طور پر قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، سائیں سچل سرمست اور ماضی قریب میں تاجدار گولڈا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی ہیں۔ ان عظیم شخصیات کے اعمال چونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے نظرات کے نقش قدم پر چلنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ مجذوب سالک وہ ہوتا ہے کہ جس پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کے سلوک کی ابتدا جذبہ سے ہوتی ہے اور پھر اسی حالت جذب میں بعض اوقات وہ ایسے کام کرتا ہے جو شریعت محمدی کے مطابق نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں نہ تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں صرف رسوائی اور ذلت ہے۔ راہ سلوک اور اس کی اقسام کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد اب ہم حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس زمرہ سلوک میں نظر آتے ہیں۔ راہ سلوک کی مذکورہ اقسام کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی شخصیت نہ تو سالک اور نہ ہی مجذوب اور نہ ہی سالک مجذوب کے صف میں نظر آتی ہے، بلکہ آپ میں مجذوب سالک کی جملہ نشانیاں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ اختصار سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مجذوب سالک سے سرزد افعال، مجذوب سالک سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو شریعت محمدی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت میاں فضل الدین کلیامی سے جذب و سکر کے باعث ظاہراً نماز چھوٹ گئی تھی، جس پر ظاہرمی حضرات آپ پر اعتراض کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ نے اپنے اس عذر کا کئی بار جواب بھی عطا فرما دیا تھا۔ ترک نماز پر حضرت پیر قاسم موڑوی کو جواب۔ حضرت پیر محمد قاسم موڑوی جب ہندوستان سے علوم دینیا کے حصول کے بعد جب علاقہ پٹھوار میں پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ کسی مرد کامل کی تلاش کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ایک فقیر کلیان شریف میں رہتا ہے جو ہمیشہ سماع سنتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے۔ حضرت قاسم موڑوی یہ سننے کے بعد فوراً دربار پر پہنچے اور جب حضرت میاں کلیامی سرکار سے پوچھنے لگے کہ مجھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ تو بتاؤ، جس پر آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں معذوری کی وجہ ہے
اور یہ میرا قصور بھی ہے، جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنے کے بغیر تو میں نہیں چھوڑوں گا، بے شک آپ روحانی طور پر آسمان سے بھی آگے گزر جائیں، لہذا آپ اٹھو اور میرے ساتھ مسجد چلو۔ چنانچہ سرکار فضل مسجد کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب نے 2 کوزے پانی کے بھرے، ایک آپ کو پکڑا دیا اور دوسرا اپنے لیے رکھ لیا۔ حضرت کلیامی سرکار نے اس کوزہ کو پکڑ کر ہلایا اور پھر اسے جب الٹا کیا تو اس میں سے پانی نہ نکلا۔ اس پر آپ نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مجھے خالی کوزہ دیا ہے۔ مولوی صاحب نے اب دوسرا کوزہ پکڑایا تو اس سے بھی پانی نہ نکلا۔ مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو خوف زدہ ہو کر کانپنے لگے اور حضرت کلیامی سرکار کی بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ ترک نماز پر سجادہ نشین درگاہ حضرت کاکا جی کو جواب۔ درگاہ حضرت کاکا جی صاحب کے سجادہ نشین مولوی عبدالحکیم مودیہ کھینگر میں اپنے مریدین سے اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت کلیامی کی تعریف سنی اور ساتھ یہ معلوم ہوا کہ وہ تو ظاہری نماز نہیں ادا کرتے، تو آپ ان سے ملاقات کے لیے کلیام شریف میں پہنچ گئے۔ سرکار کلیامی کے پاس زائرین کا جم غفیر تھا۔ کچھ دیر کے بعد سجادہ نشین مولوی عبدالحکیم صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض گزاری کہ حضرت میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیں، جس پر سرکار کلیامی نے ارشاد فرمایا بہتر ہے ہم دونوں ہی یہاں سے الگ جگہ چلے جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ حضرت سرکار کلیامی انہیں لے کر باہر نکلے تو مولوی عبدالحکیم صاحب نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، جس پر حضرت کلیامی نے فرمایا آپ تو فقراء کی اولاد ہیں اور ساتھ عالم دین بھی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنے ظاہری وجود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے دوسرے وجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ شہنشاہ کلیام کا یہ جواب سن کر مولوی صاحب واپس کھینگر پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کلیامی نے نماز کے بارے میں کیا جواب ارشاد فرمایا ہے، جس پر مولوی صاحب گویا ہوئے کہ جہانداد خان تیرا مرشد لاسانی ہے اور جو جواب تیرے مرشد نے دیا ہے وہ کسی اور سے ملنا مشکل ہے۔ تاریخ میں ایسے مجذوب سالکوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے جذب و سکر کے باعث ظاہری شریعت کے اعمال چھوٹ جاتے تھے۔ اس ضمن میں ہم یہاں صرف 2 مثالیں، ایک سرزمین فارس یعنی ایران کی 4ویں صدی کی ایک شخصیت اور ایک تحصیل جنڈ ضلع اٹک کی مادی قریب کی ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہیں۔ سرزمین فارس کی ایک شخصیت محمد معشوق طوسی، محمد معشوق طوسی جو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے ہم عصر تھے، آپ ظاہراً نماز ادا نہ فرمایا کرتے تھے۔ محمد معشوق مردی بود کہ ہرگز نماز نہ کر دی، یک روز اورا بقہر گفتن نماز کن، چون در نماز شد و گفت اللہ اکبر، خون از وی جدا شد گفت من می گویم کہ ہائدن و شما باور نمی کنید۔ ایک روز جب شدت سے انہیں کہا گیا کہ نماز ادا کرو اور جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا تو خون جاری ہو گیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے کہتا تھا کہ مجھے خون آتا ہے تو تم میری بات نہ مانتے تھے۔ اس مجذوب سالک بزرگ کے احوال حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نفحات الانس من حضرات القدس میں تحریر فرمائے ہیں۔ سرزمین اٹک کے ایک مجذوب سالک سائیں سکندر حیات، مجذوب سالک بابا سائیں سکندر حیات المعروف بابا لیفاں والی سرکار جو شہر اسد اللہ فتح جنگ سے جنڈ تشریف لائے اور 7 سال کا عرصہ جنڈ میں گزارا اور لیفاں والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اس علاقہ میں بہت سے مزارات پر گنبد اور برآمدے تعمیر کروائے۔ کمال یہ تھا کہ پاس تو کچھ نہیں تھا لیکن تعمیرات کے لیے پیسہ کہاں سے آتا کسی کو کچھ خبر نہیں۔ مجذوب سالک ہونے کے ناطے ظاہری اتباع شریعت سے قاصر تھے۔ ایک مولوی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے تم نے بھی کیا لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے، نہ نماز نہ روزہ۔ آپ نے جواب فرمایا اچھا مولوی صاحب تم کہتے ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جاؤ سامنے نلکے سے پانی لے آؤ۔ وہ مولوی صاحب گئے، اپنے ہاتھ سے لوٹا بھرا اور آپ کو وضو کرانے کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ نے لوٹا الٹا کیا تو لوٹا خالی تھا۔ مولوی صاحب کو کہا کہ یار خالی لوٹا لے آئے ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ خود بھرا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوبارہ جلدی سے جا کر بھر لایا۔ آپ نے دوسری بار الٹا کیا تو بھی خالی تھا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب یہ کیا مذاق کرتے ہو، خالی لوٹا لے کر آتے ہو؟ مولوی صاحب اب مجذوب سالب کے پاؤں میں گر گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے
جس پر مجذوب سالک بھائی بابا سائیں نے فرمایا بھائی ہم نے وہ نماز نیتی ہے جو کبھی قضا ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا وصال 15 مئی 2000 عیسوی میں ہوا۔ نماز جنازہ علامہ قاری کرم الہی نے پڑھائی۔ بھنڈر جنڈ میں آپ کا مزار مبارک معروف و مشہور ہے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا جو علاقہ جنڈ اور گرد و نواح کے لوگ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ تحریری روایت ڈاکٹر محمد ساجد نظامی، خانقاہ مکھٹ شریف، اٹک۔ مجذوب سالک کی نشانی کہ وہ ذات الہی کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر پانی میں غوطہ لگا کر ذکر کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو ذکر کے نور کی تجلیات سے دماغ کے پردے جل جائیں۔ ہم جب حضرت کلیامی سرکار کے مجاہدات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ شدت کی سردی میں سکے کو چھت پر کھڑا کر کے ٹھنڈے پانی کی دھار اپنے سر پر ڈلواتے تھے۔ مجذوب سالک کی ایک اور نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ذات کے ذکر کی گرمی سے اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ دماغ کی وہ حصیات جو درد محسوس کرتی ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت فنا فی الذات حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے احوال پر گہری نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ خود ساری زندگی اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر پرندوں کو ڈالا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت سید معظم شاہ جلیاری نے آ کر منع کیا تو آپ اپنا گوشت زیادہ کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی مجذوب سالک کی یہ نشانی بھی بدرجۂ اتم آپ میں موجود تھی۔ ظاہر بھی حضرات حضرت کلیامی کے اندرونی درد اور شغل باطن سے بے خبری کے باعث آپ پر معترض ہوتے تھے۔ ان کا کوئی نفس اس میں ذات کے ذکر سے خالی نہ گزرتا تھا اور کمال استغراق کے حال سے اشغال ظاہری کی طرف توجہ کرنے سے معذور تھے۔ مجذوب سالک کی ایک یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی مجذوب کی حالت سے باہر نکلتے ہیں، جذب کی حالت سے باہر نکلتے ہیں تو صاحب عقل و شعور لوگوں کی طرح وہ دنیاوی کام بھی سر انجام دیتے ہیں، اس لیے تو ان کو مجذوب سالک کہا جاتا ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی میں بھی یہ نشانی کمال کی حد تک موجود تھی۔ ہم جب آپ کے تفصیلی احوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ جب حالت جذب سے باہر آتے ہیں تو پریشان حال مریدین کی حاجت روائی کے لیے صاحبان اختیار کو فارسی زبان میں خطوط تحریر فرماتے ہیں، بچوں میں پیسے تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی لنگر خانے کی تعمیر کے لیے لکڑ لینے کے لیے بذات خود سفر فرما ہوتے ہیں، تو کبھی احباب کی دعوتوں میں تو کبھی تخت پڑی میں اپنے مرید کی شادی میں شرکت کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ حضرت والا کے احوال، مجاہدات و ریاضت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی نادر الوجود شخصیت کے مقام و مرتبہ کو صرف ذات باری تعالیٰ ہی جانتی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ایک حدیث قدسی جس کو کئی مفسرین و محدثین نے کثرت اور تسلسل سے کتب میں ذکر کیا ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم الا سوائی، کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث قدسی کے مطابق اولیاء کرام کے مقامات و مراتب کا تعین کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔